انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، پہلی مرتبہ قصور شہر کی سالانہ محفل حمد و نعت میں برادر عزیز جناب غلام مصطفیٰ صاحب، زید صاحب اور ان کے رفقا کی پرخلوص دعوت پر آپ سے محو گفتگو ہوں۔ مجھ سے پہلے آپ نے ملک پاکستان کے نامور ثنا خان اور شعراء سنے ہیں، جن میں فخر السادات حضرت سید عزیز الرحمن شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالی، برادر عزیز حضرت مولانا رانا محمد عثمان قصوری صاحب، اور آخر میں حضرت مولانا شاہد عمران عارفی صاحب اپنے عالمانہ وقار کے ساتھ نعتیہ کلام پیش کر کے تشریف لے جا چکے ہیں۔ میں بھی مختصر وقت میں جو عنوان مجھے سونپا گیا ہے اس پر چند باتیں آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، یوں تو اس میں اللہ نے بہت کچھ ذکر اور بیان فرمایا، اگر اس آیت کریمہ کے علوم و معارف کے اتھا سمندر میں غوطہ زنی کی جائے تو ڈھیروں موتی نکالے جا سکتے ہیں، مگر میں اختصار کے ساتھ فقط دو باتیں اس آیت کریمہ سے آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ ایک، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و بعثت۔ نمبر دو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و بعثت کا مقصد یعنی آپ کا مشن۔ اللہ نے قرآن کریم کی اس آیت میں دونوں کا منفرد انداز سے ذکر کیا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق اللہ نے اہل ایمان پر بے بدل انعام فرمایا۔ کب؟ اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں ایک رسول بھیجا۔ نکات تو بہت سارے ہیں، ایک کی وضاحت کروں گا۔ سوال یہ ہے، رسول تو معروف روایت کے مطابق 313 ہے، یہاں ایک رسول بھیجنے کا کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں ایک رسول بھیجا،
اس کے بہت سارے جوابات ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ 312 رسول بنی اسرائیل میں آئے، 313واں رسول بنی اسماعیل میں آئے، اور یہاں اللہ نے اسی ایک کا ذکر کیا جو بنی اسماعیل میں آئے۔ دوسرا جواب یہ ہے گو رسول 313 ہے، مگر جو شان اور عظمت اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے وہ تمام رسولوں میں سے کسی کو بھی عطا نہیں فرمائی۔ تو گویا ایک رسول کہنے کا مطلب یہ ہے اپنی شان میں ایک رسول، اپنی عظمت میں اکیلا، کمالات میں منفرد، امتیازات میں یکتا، خصوصیات میں نرالا۔ اذ بعث فیہم رسول، اللہ نے ایک رسول بھیج کر اہل ایمان پر بے بدل انعام فرمائے۔ آپ کی نرالی شان کیا ہے جس کے پیش نظر ایک رسول کی بعثت کا احسان ذکر ہوا؟ کیا کہیے؟ اللہ نے جو عظمت آپ کو عطا فرمائی وہ کسی کو بھی عطا نہیں فرمائی۔ آپ وجود کے لحاظ سے اول ہیں، ظہور کے لحاظ سے آخر ہیں، تحصیل نبوت میں مقدم ہے۔ آپ کے کیا کہیے؟ ہر نبی کی نبوت محدود ہے، زمانے کے اعتبار سے بھی، علاقے کے اعتبار سے بھی، افراد کے اعتبار سے بھی۔ حضور واحد ہیں جن کی نبوت غیر محدود ہے، زمانے کے اعتبار سے بھی، علاقے کے اعتبار سے بھی، افراد کے اعتبار سے بھی۔ جیسے رب کی ربوبیت کی کوئی حد نہیں، حضور کی نبوت کی بھی کوئی حد نہیں۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر، یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر۔ یا صاحب الجمال، اے حسن و جمال کے پیکر، ویا سید البشر، انسانیت کے سردار اور رہبر، من وجہک المنیر، آپ کے نورانی چہرہ سے، آپ کے نورانی چہرہ سے، لقد نور القمر، چاند کو نورانیت بخشی گئی، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، آپ کی تعریف و ثنا کا حق ادا کرنا ممکن ہی نہیں، کسی کے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں۔ ایک جملہ کہہ کر شاعر نے بساط لپیٹ دی، بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر، رب کے بعد سب سے بلند و برتر آپ کی ذات گرامی ہے، وہ رب ہے، آپ شاہ عرب ہے، وہ خدا ہے، آپ مصطفیٰ ہیں، اس کی ربوبیت ہے، آپ کی نبوت ہے، اس کی الوہیت ہے، آپ کی ختم نبوت ہے، اس کی خدائی ہے، آپ کی مصطفائی ہے۔ یہ کائنات اس کی ربوبیت کے لیے 1 یونٹ اکائی ہے، آپ کی نبوت کے لیے 1 یونٹ اکائی ہے۔ وہ رب العالمین ہے، آپ رحمت للعالمین۔ اپنی شان میں اکیلا، منفرد، یکتا۔ ہر نبی کی نبوت محدود، آپ کی نبوت غیر محدود۔ ہر نبی کی فقط نبوت، آپ کی ساتھ ختم نبوت۔ ہر نبی کی امت، آپ کی خیر الامت۔ ہر نبی کے پاس شفاعت کا اعزاز، آپ کے پاس شفاعت کبریٰ و عظمیٰ کا تاج۔ ہر نبی کا کلمہ امت پڑھے، آپ کا کلمہ
آدم تا عیسیٰ ہر نبوت پڑھے، ہر نبی امت کا امام محمد مصطفیٰ، آدم تا عیسیٰ ہر نبی اور نبوت کے امام، ہر نبی کے پاس فقط شفاعت کا اعزاز، خاتم الانبیاء کے پاس شفاعت کبریٰ و عظمیٰ کا تاج، ہر نبی کا معراج امتحان کی صورت میں، نبیوں کے نبی کا معراج انعام کی صورت میں، ہر نبی کا معراج فرش زمین پہ، محمد کا معراج بھی عرش پر۔ اس باس فیہم رسول، ایک رسول مطلب اپنی شان کا ایک ہے، اس کا ثانی کوئی نہیں، نظیر کوئی نہیں، مثال کوئی نہیں، مثال بھی وہی، ممثل لہو بھی وہی، اپنی شان کا اکیلا۔ کیا کہیے، ایک روایت میں آپ کی نرالی شان کا ذکر اس طرح کیا گیا۔ ایک روایت یہ ہے جب آپ کی ولادت ہوئی تو ولید مختون، آپ مختون پیدا ہوئے۔ ائمہ سیر نے یہاں تک لکھا، حضرت آمنہ کہتی ہے جب حضور کا نور نبوت عبداللہ کی صلب سے میرے رحم میں منتقل ہوا تو 6 مہینے تک مجھے اس انتقال کا احساس نہیں ہوا۔ 6 مہینے کے بعد احساس کی کیفیت اس قدر بلند ہوئی، میں قدم پتھر پہ رکھتی تھی، محسوس یہ ہوتا تھا کہ میں ریشم پہ چل رہی ہوں، قدم پتھر پہ پڑتے تھے، محسوس یوں ہوتا تھا روئی کے گولوں پہ چل رہی ہوں۔ میں پانی بھرنے کے لیے کنویں کی منڈیر پہ کھڑی ہوتی تھی، اس کی گہرائیوں میں اترا ہوا پانی میرے کھڑے ہوتے ہی ابھر کر کناروں کو چومنے لگ جاتا تھا، ناہموار جگہ پہ چلتی وہ ہموار ہو جایا کرتی تھی۔ احساس اس قدر بلند ہوا، اگر میں پہاڑوں کے قریب سے گزرتی پتھر سلام کہتے، درختوں کے جھرمٹوں کے قریب سے گزرتی تو درختوں کے پتے، ٹہنیاں اور شاخیں بھی مجھے سلامیاں دینے لگ جاتے۔ جب مصطفیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا، حضرت آمنہ کہتی ہیں ستارے مجھ پہ جھک آئے۔ جب مصطفیٰ میرے بطن سے جدا ہوئے، میرے بطن سے ایک نور نکلا جس کی روشنی مشرق و مغرب میں پھیلی، اور میں نے سرزمین بطحا پہ بیٹھ کر شام اور بصرہ کے محلات کو دیکھ لیا۔ کیا کہیے، جب مصطفیٰ پیدا ہوئے تو دنیا نے ایسے انقلابات دیکھے نہ پہلے دیکھے نہ آپ کے بعد دیکھے جائیں گے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں جب حضور دھرتی پہ تشریف لائے، کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے اور گنبد گر پڑے، بحیرہ ساوا خشک ہو گیا، آتش کدہ فارس بجھ گیا، نہر فرات نے زیر زمین راستہ بنا لیا۔ کعبۃ اللہ کی سرزمین پہ جتنے بت نصب تھے سب نے گردنیں جھکا دی۔ جب مصطفیٰ پیدا ہوئے، یہ وہ ولادت تھی جس میں دایا کی ضرورت نہیں پڑی، بعد میں آئی تاکہ نبی کے سطر پہ اس لمحے بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ کیا کہیے، محمد مصطفیٰ کی نرالی شان کے ایسی نرالی شان، ولادت کے بعد کسی بھی خاتون کو خون آتا ہے جسے نفاس کہا جاتا ہے، حضور پیدا ہوئے، حضرت آمنہ کو نفاس کا خون نہیں آیا بلکہ پورا گھر خوشبو سے معطر ہو گیا۔ ولید مختونن، ایک روایت کے مطابق آپ مختون پیدا ہوئے۔ کیا کہیے، جب مصطفیٰ دھرتی پہ آئے، آپ کے ناخن کٹے ہوئے تھے، آپ کے بال بنے ہوئے تھے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، زبان سے اللہ کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا کے ترانے اور قصیدے گونج رہے تھے۔ جبین نیاز کا تقدس اللہ کے دربار میں جھکا کے انسانیت کو یہ پیغام اور میسج دے رہے تھے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اس باسا
اس باس فیہم رسول، ایک رسول کیا مطلب؟ اپنی شان کا ایک ہے. کیا کہیے آپ کی شان کے؟ ما وقع ظلہ علی الارض، آپ کا سایہ تو تھا مگر زمین پہ نہیں پڑتا تھا کہ نبی کے سائے پہ بھی کسی کا قدم آ جائے. ما ظہر بولہ علی الارض، آپ کو بولو براز کی حاجت تو ہوتی تھی مگر زمین پہ کبھی کسی کے سامنے آپ کا بولو براز اللہ نے ظاہر نہیں کیا. کیا کہیے آپ کی منفرد شان کے؟ لم یجلس الذباب علیہ قط، آپ کے جسم انور پہ مکھی بھی کبھی نہ بیٹھی کیونکہ وہ شایان شان نہیں تھی، آپ کی شان کے لائق اور مناسب نہیں تھی. لم یجلس الذباب علیہ قط، مکھی آپ کے جسم پہ نہیں بیٹھی. ولم یحتلم قط، سوتے ہوئے آپ کے کپڑے ناپاک کبھی نہ ہوئے. ولم یتصاعب قط، آپ کو جمائی بھی کبھی نہ آئی. لم یہرب دابۃ رکبہا قط، جس سواری پہ قدم رکھ دیے اس نے نافرمانی کبھی نہ کی. کان اذا جلس بین قوم کتفاہ اعلی منہ، جب آپ کسی مجلس میں بیٹھتے کوئی کتنا ہی دراز قد کیوں نہ ہوتا، مصطفیٰ سے لمبا تو درکنار آپ کے برابر بھی نہ دکھتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچے دکھائی دیتے حالانکہ نبی کا قد زیادہ لمبا نہیں تھا. صحابہ کرام مصطفیٰ کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسط الجسم، نبی کی جسامت و قدامت درمیانی تھی. لیس بالطویل، آپ گھنے لمبے نہیں تھے، ولا بالقصیر، گھنے چھوٹے بھی نہیں تھے. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسط الجسم، نبی کی جسامت درمیانی تھی لیکن شان نبوت کی کیا تھی؟ کان اذا جلس بین قوم کتفاہ اعلی منہ، جب آپ کسی مجلس میں بیٹھتے تو سب سے اونچے آپ دکھائی دیتے. صاحب مشکات نے حدیث ذکر کی کان ینظر من خلفہ کما ینظر من امامہ. حدیث کے شارحین کہتے ہیں جب تک حضور نماز میں رہتے تکبیر تحریمہ سے لے کر تسلیم تک، سلام پھیرنے تک آپ کی شان یہ ہوتی تھی جیسے آپ آگے سے دیکھتے ویسے ہی آپ پیچھے سے دیکھتے. امام بخاری کہتے ہیں آپ کی شان کے کیا کہیے؟ تنام عیناہ ولا ینام قلب، جب مصطفیٰ سوتے فقط آپ کی آنکھیں سوتی تھی، آپ کا دل اس لمحے بھی جاگتا تھا. یہی وجہ ہے غیر نبی سوئے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اللہ کا حبیب سوئے وضو برقرار رہتا ہے. جب نبی کا انتقال پرملال ہوا صحابہ کی مقدس جماعت کہہ رہی تھی حضور وفات پا چکے ہیں. حضرت عمر بن خطاب ماننے کو تیار نہیں تھے. اس اختلاف کی وجہ کیا تھی؟ محقق علماء کہتے ہیں اختلاف کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کی نظریں مصطفیٰ کی آنکھوں پہ تھی اور آنکھیں سو جایا کرتی تھی، اور حضرت عمر کی نظر مصطفیٰ کے دل پہ تھی اور دل مصطفیٰ بیدار رہتا ہے. اس باس فیہم رسول، ایک رسول اپنی شان کا اکیلا، اپنی شان میں منفرد اور یکتا. اس باس فیہم رسولا، حضور کو جس خوبی میں دیکھیے آپ سب سے آگے نظر آئیں گے. آپ کی ہر خوبی باکمال بطریق اتم ہے. اگر کوئی حضور کو حسن کے زاویہ سے دیکھے تو ساری کائنات میں آپ جیسا حسین کوئی نظر نہیں آئے گا. ادھر لاکھ ستاروں سے بزم کہکشاں روشن، ادھر لاکھ ستاروں سے بزم کہکشاں روشن، ادھر ایک شمع روشن کے دونوں جہاں روشن. اس باس فیہم رسول، ایک رسول مطلب اپنی شان کا ایک، اپنی عظمت کا ایک، مرتبے کا ایک، دوسرا کوئی نہیں ہے. تو ایک اللہ نے آپ کی بعثت کا ذکر کیا اور اسے اپنا احسان قرار دیا، اور پھر اسی میں ضمناً ایک احسان اور بھی ہے وہ آپ کی بشریت کا، من انفسہم، کہ آپ کو جن کے لیے بھیجا انہی کی جنس اور نو سے بھیجا تاکہ آپ نمونہ بن سکے، آپ راہبری اور رہنمائی کا سامان مہیا کر سکے. تو یہ ایک پہلو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا.
اس آیت کریمہ میں اگلا پہلو کیا ہے؟ وہ آپ کی آمد و بعثت کا مقصد ہے جسے رسالت کا مشن کہا جا سکتا ہے، جسے رسالت کی آمد کا مقصد کہا جا سکتا ہے۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آپ آئے کس لیے ہیں؟ تعلیم کتاب و سنت کے لیے۔ آپ آئے کس لیے ہیں؟ تزکیہ نفس کے لیے، تصفیہ قلب کے لیے، تہذیب باطن کے لیے۔ آپ کی آمد کے دیگر مقاصد بھی قرآن کریم میں ذکر ہیں۔ آپ کے مشن کی تفصیلات اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کی۔ آپ کے آنے کا مقصد اور مشن انذار اور تبشیر ہے۔ انذار اور تبشیر کا مطلب کیا؟ توحید و سنت کو انسان اپنی زندگی میں لے کر آئے، اس پہ حضور جنت اور کامیابی کی بشارت دینے آئے، اور کفر و شرک کی وجہ سے حضور جہنم سے ڈرانے کے لیے آئے۔ یہ آپ کا مشن اور آپ کی آمد کا مقصد ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آپ کا مشن اور مقصد کیا ہے؟ غلبہ اسلام ہے۔ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ نے حضور کو اس لیے بھیجا تاکہ پروردگار دین اسلام کو محمد مصطفیٰ کے ذریعے دیگر تمام ادیان پر غالب کر دے۔ دین اسلام کا غلبہ دو قسم کا ہے، ایک معقولیت اور حجت کے اعتبار سے ہے، دلیل کے اعتبار سے ہے، عقل اور حجت کے اعتبار سے، دلیل کے اعتبار سے اسلام غالب تھا، غالب ہے، غالب رہے گا۔ اسلام کے دلائل کو آج تک کوئی فلسفر توڑ نہیں سکا۔ جو گرا اسلام نے لگا دی اسے آج تک دنیا کا کوئی رستو کھول نہیں سکا۔ اور دوسرا غلبہ حکومت کا ہے، سلطنت کا ہے، اسلامی نظام کے نفاذ کا ہے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ ایسے بہت سارے افراد میسر آتے جو نبی کے لائے ہوئے دین کو اپنی زندگیوں میں داخل کرتے اور پھر دین اسلام کو مادی اعتبار سے دنیا میں غالب کیا جاتا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو صحاب کی شکل میں ایسے بہت سارے جانثار بھی عطا کر دیے۔ اور پھر آمینہ کے لال کو دیکھیے، آپ کا اولین ہدف دین اسلام کا نفاذ حکومت اور سلطنت کے اعتبار سے نہیں تھا، بلکہ آپ کا اولین ہدف کیا تھا کہ آپ قلوب پہ محنت کریں۔ قرآن نے یہی کہا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آپ نے قلوب پہ محنت کی، نتیجہ کیا نکلا؟ ضلالت ہدایت میں بدلی، جہالت علمیت میں بدلی، بغاوت اطاعت میں بدلی، شقاوت سعادت میں بدلی، اجنبیت اپنائیت میں بدلی، جفا وفا میں بدلی، بہت غربتوں میں سمٹا، رہزن راہبر بنے، جاہل عالم بنے، صنم پرست سمجھ پرست بنے، باطل پرست حق پرست بنے، ذرے صحرا ہوئے، قطرے دریا ہوئے، غلام آقا ہوئے، عرب کے بدو تہذیب و تمدن کے امام بنے، جہلائے عرب مقام صحابیت پہ پہنچے، دوسروں کی عزتوں پہ اپنی عزتوں پہ میلی نگاہ رکھنے والے دوسروں کی عزتوں کے محافظ بنے۔ کسی نے کیا خوب کہا، آقا درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن آنکھوں کو بینا کر دیا، اور خود نہ تیج و راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، مقام صحابہ، حضرت علامہ مولانا شاہ نواز فاروقی صاحب۔ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کی دعوت۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ مشن رسالت ہے۔
کہ نفس کی بندگی سے نکل کر خدا کی بندگی میں آؤ، ماحول کی بندگی سے نکل کر خدا کی بندگی میں آؤ۔ یہ آپ کا مشن تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ جو آیا وہ اس مشن کو مقصد حیات بنا کر گیا، کیونکہ تعلیم اور مشن نبوت کا یہ تھا، جو در مصطفیٰ پہ آتا ہے یارو، جو در مصطفیٰ پہ آتا ہے یارو، وہ در در پہ سر کو جھکاتا نہیں ہے۔ نبی کا فرما عبادت خدا کی، وہ شیطان کو اپنا بناتا نہیں ہے۔ نبیوں نے ہم کو توحید سکھلائی، جس میں اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں۔ محمد کا مشن یہ تھا، مشن کافی ہے اللہ سب کی مشکل کشائی کے لیے، کافی ہے اللہ سب کی مشکل کشائی کے لیے، پیر ولی امام پیغمبر فقط رہنمائی کے لیے۔ کہتے ہو نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر بھی در بدر پھرتے ہو حاجت روائی کے لیے۔ مشن نبوت یہ ہے کہ سب دروں کو چھوڑ، ایک در پہ گردن جھکا دو، وہ سب دروں کو تمہارا خادم بنا دے۔ حضور اس لیے آئے اپنی اتباع کی دعوت دینے کے لیے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ یہ حضور کی آمد کا مشن تھا، یہ آپ کی آمد کا مقصد تھا۔ ہمارا آج کا معاشرہ ولادت کے جشن پہ اڑا ہوا ہے، نبوت کے مشن کو پیچھے ڈال چکا ہے۔ ہمارا آج کا معاشرہ ولادت کے جشن پہ اڑا ہوا ہے، نبوت کے مشن کو پسے پشت ڈال چکا ہے۔ آئیے مشن رسول کو سمجھیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ ایک حضور کی ولادت ہے، ایک حضور کی سیرت ہے۔ اگرچہ آپ کی ولادتوں میں اعلیٰ ہے، کیونکہ حضور کی نسبت سب سے اونچی نسبت ہے، ہر نسبت سے اونچی مصطفیٰ کی نسبت ہے، اور نبی کی ولادت کی نسبت نبی سے، نبی کی سیرت کی نسبت بھی نبی سے۔ اس وجہ سے نبی کی ولادتوں میں اعلیٰ، اور نبی کی سیرتوں میں اعلیٰ۔ ولادتوں میں اعلیٰ ہے، لیکن یاد رکھیے نبی کی ولادت ذریعہ ہے، نبی کی بعثت اور سیرت مقصود ہے، اور نبی کا مشن نبی کی بعثت سے، نبی کی تعلیمات سے واضح ہوتا ہے۔ تو آئیے نبی کے مشن کی جانب، حضور ایک مشن کے لیے دنیا میں بھیجے گئے، اور جب آپ کی ولادت ہوئی ابو لہب خوشی اور جشن منا رہا تھا، لیکن جب محمد نے مشن کی بات کی تو وہی ابو لہب پتھر برسا رہا تھا۔ ولادت کے جشن میں ابو لہب آگے تھا، لیکن محمد کے مشن کی بات سن کے ابو لہب سب سے پیچھے تھا۔ آج ابو لہب کو شکست اسی صورت میں دی جا سکتی ہے، فکر صدیق کو اونچا اسی طرح کیا جا سکتا ہے کہ یہ امت جشن سے آگے نکل کے محمد کے مشن کو سمجھے۔ جشن جب تک تھا ابو لہب ساتھ تھا، اور مشن جب آیا پیچھے ہٹ چکا۔ اگر ہم نبی کے مشن کو سمجھتے ہیں، جیسے نبی نبیوں میں اعلیٰ، نبی کا مشن مشنوں میں اعلیٰ، اور اس مشن کے لیے نبی نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ جشن کے لیے حضور نہیں آئے، مشن کے لیے آئے ہیں۔ جب تک جشن تھا ابو لہب ساتھ تھا، جب بات مشن کی آئی تو سب سے پہلا پتھر ابو لہب نے مارا۔ جب محمد نے بات مشن کی تو کنبے نے چھوڑ دیا۔ جب محمد نے بات مشن کی قبیلے نے چھوڑ دیا۔ جب محمد نے بات مشن کی اپنے بیگانے ہو گئے۔ جب محمد نے بات مشن کی ایک وقت آپ کی 2 بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی۔ جب محمد نے بات مشن کی نماز کی حالت میں آپ کے جسم
منبر پہ اوچڑی پھینک دی گئی. جب محمد نے بات مشن کی آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کے گھسیٹا گیا. جب محمد نے بات مشن کی آپ کے گلے کو گھونٹا گیا. جب محمد نے بات مشن کی وضحا کا چہرہ لہو لہان کر دیا گیا. جب محمد نے بات مشن کی واللیل کی زلفوں کی سیاہی لہو کی رنگینی میں چھپ گئی. جب محمد نے بات مشن کی سوشل بائی کاٹ کر کے شیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا. جب محمد نے بات مشن کی مکہ چھوڑ کے مدینہ کی جانب ہجرت کرنا پڑی. جب محمد نے بات مشن کی تو تکلیفیں سہنا پڑی. آپ کے دوستوں کو آپ کی آنکھوں کے سامنے ستایا گیا. جب بات مشن کی آئی تو مشن کی بات کی وجہ سے ابو بکر پہ ظلم و تشدد ہوا. جب بات محمد کے مشن کی آئی تو سمیہ کے ٹکڑے کیے گئے, نادیہ کو دھکے دیے گئے, لبینہ کی چمڑی ادھیڑی گئی, ابو فقیہ کی پسلیاں توڑی گئی. جب بات محمد کے مشن کی آئی بلال کو تپتی ریت پہ لٹایا گیا, خباب کو آگ پہ تڑپایا گیا. جب بات محمد کے مشن کی آئی تو صحابہ کو تکلیفیں دی گئی. جب بات محمد کے مشن کی آئی خبیب بن عدی کو تختہ دار پہ لٹکنا پڑا. محمد کے مشن کے لیے حبیب بن زید کے ٹکڑے کیے گئے. جب بات مشن کی آئی صحابہ وطن سے بے وطن ہوئے اور یہی سلسلہ نبی کے ماننے والوں کے ساتھ بڑھتا چلا گیا. آئندہ پہ آئیے نبی کے مشن کے لیے ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا. نبی کے مشن کے لیے امام مالک کے بازو توڑے گئے. نبی کے مشن کے لیے امام احمد بن حنبل کو ننگا کر کے بدن پہ کوڑے مارے گئے. امام بخاری وطن سے بے وطن ہوئے, منصور تختہ دار پہ لٹکا. نبی کے مشن کے لیے مجدد الفسانی قید و بند کی صحبتوں میں رہا. شاہ ولی اللہ کے انگوٹھے کاٹے گئے. سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کو بالا کوٹ کے پہاڑوں پہ خاک و خون میں تڑپا دیا گیا. شیخ الہند کو مالٹا میں قید کر دیا گیا. محمد کے مشن کے لیے عبید اللہ سندھی 21 سال تک جلا وطن رہے. عطا اللہ شاہ بخاری نے 14 سال جیل کاٹی. مولانا محمد علی جلندری نے 5 سال جیل کاٹی. محمد کے مشن کے لیے, محمد کی دعوت کے لیے اکابر نے جان کے نذرانے پیش کیے. محمد کے مشن کے لیے 1953 کی تاریخ ختم نبوت میں لاہور کے مال روڈ پہ ہزاروں افراد نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. تحریک نظام مصطفیٰ میں حضرت مفتی محمود کی قیادت میں نوجوانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے. نبی کے مشن کے لیے, ناموس رسالت کے لیے مولانا سمیع الحق کا لاشا تڑپتا رہا. ناموس صحابہ کے لیے جنگ کی گلیوں میں لاشیں تڑپتے رہے اور وہ بتاتے رہے کہ نبی کا مشن اہم ہے, اس کے لیے جتنی قربانی دی جائے اتنی ہی کم ہے. سلام ہے میرے اکابر کو جنہوں نے سب کچھ کہا, سب کچھ سہا, لیکن محمد کے مشن سے پیچھے نہ ہٹے. اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے. اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے. جو رند یہاں سے اٹھا ہے وہ پیر مغاں کہلایا ہے. اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزدہ تک ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ. نعرہ تکبیر, نہیں یار اچھی وہ, نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت, شان صحابہ, مقام صحابہ, کردار صحابہ, حضرت علامہ مولانا شاہ نواز فاروقی صاحب. اور نبی کے مشن کے لیے قربانیاں دینا ان کو سجدہ بھی ہے. ان کو سجدہ ہے اور انہی کو سجدہ ہے. انہی کو سجدہ ہے. کیوں سجدہ ہے؟ اس لیے کہ یہ نبی کے حقیقی وارث, حقیقی وارث امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا یہ دیوبند کیا ہے؟ وہ کہنے لگے یوں سمجھو صحابہ کی ارواح کا قافلہ چلا جا رہا, ارواح صحابہ کا قافلہ چلا جا رہا تھا. اللہ نے کچھ ارواح کو روک لیا, کچھ ارواح کو, کہ انہیں قیامت کے قریب کے زمانے میں بھیجا جائے. قیامت کے قریب کے زمانے میں کیوں؟ ان کی زندگیوں کو دیکھ کر لوگوں کو صحابہ کی زندگیوں کا یقین ہو جائے. بھیجا ان مقدس ارواح کو, انہی کو جچتا ہے.
نبی کے مشن کے لیے قربانیاں دینا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رضینا قسمت الجبار فینا، رضینا قسمت الجبار فینا، لنا علم وللجہال مال. ہمارے اکابر نے نبی کے مشن کے لیے تختہ دار کو قبول کیا اور ہر پیشکش کو ٹھکرا دیا، یہ کہتے ہوئے کہ حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا. ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پہ نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، پر سمندر کبھی کسی دریا میں نہیں گرتا. انہی کو سجدہ ہے. اور آج ضلع بندی، زبا بندی، پابندی، نظر بندی سب انہی کے گرد گھوم رہی ہے. اور یہ اپنے ماننے والوں کو کہہ رہے ہیں مستقیم رہنا، اپنا مرکز نہ چھوڑنا. اپنے مرکز سے دور اگر نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے. اپنے مرکز سے دور اگر نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے. اپنے پرچم کا رنگ بھلا مت دینا، سرخ شولوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے. تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے. ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو، ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ. بالکل نہیں دبے نہ پیچھے ہٹے، مستقیم بن کر کہتے رہے. اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے. جب خوف خدا دل میں ہو کیسر و کسرا کچھ بھی نہیں. یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ سطوت کافر کچھ بھی نہیں. مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ کفر کے لشکر کچھ بھی نہیں. اسلام اگر منظور نہیں، قرآن اگر دستور نہیں، افسوس ہے اس آزادی پر، یہ ملک یہ لشکر کچھ بھی نہیں. ہر شخص کو کہہ دو پیش کرے اخلاص و مربت کی دولت، ہر شخص کو کہہ دو پیش کرے اخلاص و مربت کی دولت. کردار سے قومیں بنتی ہیں، افکار کے چکر کچھ بھی نہیں. کردار نبوت کا، مشن اس نبی کا، اس نبی کا جس سے بڑا نبی کوئی نہیں. خلق کے سرور شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم، خلق کے سرور شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل داور خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نور مجسم نیر اعظم سرور عالم نون سے آدم، نو کے ہمدم خضر کے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم، رہبر موسیٰ ہادی عیسیٰ تارک دنیا شافع عقبہ، ہاتھ کا تکیہ خاک کا بستر صلی اللہ علیہ وسلم، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالیاں دی پتھر برسائے، اس پہ چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، سم کے عوض دارو شفا دی، تان سنے اور نیک دعا دی، زخم سہے اور بخشا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. دولت دنیا خاک برابر، ہاتھ کے خالی دل کے تونگر، مالک کشور تخت نہ افسر صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے نبی کے مشن کی طرف. جشن سے آگے مشن، میلاد سے آگے سنت کا محاذ، ثواب سے آگے ثواب، کھانے سے آگے سنت پہ مر جانا، یہ نبی کے مشن کی جزیات ہیں. اللہ نے اسی مشن کے لیے حضور کو بھیجا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. آپ کو دھرتی کائنات پہ نبی اور رسول بنا کر کتاب و حکمت، تعلیم کتاب و سنت اور تزکیہ نفس کی ذمہ داری دے کے کیوں بھیجا گیا؟ اتنا اونچا مشن. فرمایا وَإِن كَانُوا من قبل لفی ضلال مبین، اس لیے کہ انسانیت ضلال مبین میں دھنس چکی تھی. مسیحا محمد کی ذات تھی، آپ نے آنا تھا. لوگوں نے ضلالت کے گہرے سمندر سے
زلزل سے نکلنا تھا اور ساری کائنات اس وقت مصطفیٰ کی آمد کی منتظر تھی، آپ کا راستہ دیکھ رہی تھی۔ ماہر القادری نے کہا وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا۔ آپ کا آنا ہی بنتا تھا۔ تبھی اقبال نے کہا یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، نقش ہستی پہ یہ غنچے بھی پریشان ہوتے، رخت بردوش پہ سب دست و گریباں ہوتے، خیمہ افلاک میں پھر سے تشدد ہوتا، بس میں توحید کے نعروں میں تردد ہوتا، نہ دست و جبل توحید کے ہدی خواہ ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیاباں ہوتے، حصول وحی میں موسیٰ دور پر پہنچے، پر کیا عجب جو وحی تیرے حضور پر ہو۔ آپ کا آنا بنتا تھا، آئے تو کائنات کی کایا پلٹ گئی۔ حفیظ طائب نے کہا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر، خیرت کی شمع افروزی جنوں کی چارہ فرمائی، زمانے کو اسی امی کے صدقے میں سمجھ آئی، ضمیر گر اس در سے نسبت نہ رکھے لوہے پیشانی، تو کشکولے گدائی ہے چے درویشی چے سلطان، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آپ نے آنا تھا، حالات نے بدلنا تھا۔ کون سے حالات؟ اتنے ابتر حالات۔ جگن ناتھ آزاد کہتا ہے یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، افلاطوں کی خیرت سکرات کی دانش تھی افسانہ، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفاتن سیلاب نور آیا، جہاں نے کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ آپ کے آنے کی دیر تھی، حالات نے پلٹا کھایا، خزاں گئی، اللہ نے بہار کو دنیا میں جا۔ شب ظلمت کی تاریکی میں گم تھی عقل انسانی، یکایک تاکہ کعبہ پر ایک چراغ ہاشمی آیا، بشارت دیتے رہے انبیاء آدم سے عیسیٰ تک، نبوت جس پہ ناز کرتی تھی وہ نبی آیا۔ آئیے نبی کے مشن کو سمجھیے، اللہ کی بندگی کی دعوت، اپنی اتباع کی جانب، نبی کی اتباع کی جانب دعوت اور انذار و تبشیر، غلبہ اسلام کے لیے جد و جہد، تعلیم کتاب و سنت، تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، تہذیب باطن، غلبہ اسلام، یہ نبوت کا مشن تھا جس کو پورا کرنے کے لیے حضور نے اس دھرتی کائنات پر ایسی عظیم جد و جہد کی، ایسے نفوس اس دھرتی کائنات پہ آپ تیار کر کے گئے۔ انہوں نے نبی کے مشن کی ترویج و اشاعت کی ذمہ داری کو محسوس ہی نہیں کیا بلکہ اسے مقصد حیات بنا لیا، اور صحابہ کرام کی تعداد کم و بیش سوا لاکھ ہے۔ آپ مکے اور مدینے کے قبرستانوں کا سروے کر لیجئے، 1 لاکھ تو ایک طرف رہا، اوپر کا سوا بھی آپ کو وہاں نہیں ملے گا۔ میرا سوال یہ ہے وہ کہاں گئے؟ زمین نکل گئی، آسمان میں اچک لیے، فضا میں اٹک گئے، وہ گئے کہاں ہیں؟ بس ایک ہی جواب ملے گا، وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے دنیا کے کونے کونے میں پھیلے اور نبی کی آمد کا مقصد اور رسالت کا مشن پورا
پورا کرنے کے لیے دنیا میں پھیلے. جس کو جہاں موت آئی وہ وہی کی مٹی میں دفن ہو گیا, لیکن محمد کا دین قیامت تک آنے والے آخری انسان تک پہنچانے کا مکمل بندوبست کر گیا. تو یہ اللہ کے نبی کے مشن کے دائی تھے, جنہوں نے نبی کے مشن کو مقصد حیات بنایا. تو اللہ نے انہیں کیا عظمتیں عطا فرمائی. دنیا میں اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ اللہ نے ان کے دامن میں رکھ دیا, دنیا میں جنت کا وعدہ ان سے کر لیا. لوگ اللہ کی رضا کے پیچھے, اللہ کی رضا اصحاب مصطفیٰ کے پیچھے لوگ جنت تلاش کرتے ہیں, جنت صحابہ تلاش کرتی ہے. فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے, فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے, اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہے. اگر قرآن کلام اللہ ہے شان محمد کی تو زبان محمد کی تقریر صحابہ ہے. اگر کفر سے بچنا ہے اصحاب سے جڑ جاؤ, ظلمات کے طوفان میں تنویر صحابہ ہے. آئیے نبی کے مشن کو مقصد حیات بنائیں اور دنیا کے کونے کونے میں پھیل جائیں. توحید و سنت کا پیغام لے کے شرک و بدعت کی نفی کے لیے صحابہ کی عصمت کا پرچم اٹھا کر اور صحابہ کے گستاخوں کے لیے, صحابہ کے گستاخوں کے لیے مصیبت بن کے دنیا میں پھیل جائیں. اس عزم کے ساتھ, دعوت کے ساتھ کہ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ, اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ, تعمیر خلافت پیدا کر. کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے, اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں. اسباب تجارت پیدا کر, قارون کی دولت ٹھکرا دے, عثمان کی دولت پیدا کر. اسلام قدم تو بھرتا ہے, کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے. یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر اور دل سے کہہ کے آ, گھبرائے نہ, حالات بدلنے والے ہیں. جو کانٹے بن کے آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں. مظلوموں کی آہوں نے اب شولوں کی ردائیں پہنی ہیں. یہ جال کفس سیادوں کے اب سڑنے گلنے والے ہیں. ہمت ہی نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے. جتنا ہم سے الجھیں گے ہم اور مچلنے والے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.